بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم
خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے، اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے، میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے، اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے، مجھے بندگی کا سلیقہ نہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں، یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں، یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں، لیے دل پہ گہرا ندامت کا سایہ، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں، سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں، لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں، سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں، تیرا شکر مولا کہ تو نے بلایا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر خدایا، تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا، خدایا میں حاضر خدایا، خدایا میں حاضر
خدایا میں حاضر خدایا میں حاضر خدایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کے اوپر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت کم روز رہ گئے اس رحمتوں برکتوں کے مہینے میں۔ ویسے تو سارے مہینے برکتوں والے اور رحمتوں والے ہیں، مگر یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے جس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود دیتا ہوں، اور کچھ روایات میں کہ میں خود ہی اس کا اجر ہوں۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اللہ کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اس سے مغفرت طلب کی جائے، اور نار جہنم سے اللہ ہمیں دور کر دے، الہی آمین۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام کے فارمیٹ سے آپ لوگ واقف ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت ساری مشکلات کریٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر کسی کے لیے آسانی نہیں کر سکتے زندگی میں، تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم مشکل نہ کریں۔ بٹ رویہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جس قدر جس کی زندگی مشکل کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں۔ یہ آسانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا یہ آسانیاں لوگوں کو دینے سے ہماری زندگی میں خود بھی آسانی آتی ہے؟ یہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں کریٹ کی جا سکتی ہے یا دی جا سکتی ہے ان کو؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں جان سکیں۔ اور کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں تو دراصل ہم اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے سوالات جو ہیں ان کے جواب انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہمارے عالم دین ہیں ان سے ہم لیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ جی تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی قادری صاحب، بہت شکریہ جی۔ اور ان کے بعد ریحان رؤوف روفی صاحب نے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے خدایا، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ پیش کیا۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان اسکالرز ہیں ان میں ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ آپ ان کے چہرے سے واقف ہیں، 92 کی اسکرینز پہ آپ دیکھتے ہیں، مگر ہمیں آج شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آج یہ ہمارے شو میں آئے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جی علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب۔ میں یہاں پر اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں ایک افسوس ناک خبر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں یہاں پر روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد فاروق القادری، ہمارے بھائی، ان کے بڑے بھائی محمد شکیل صاحب جن کے لیے وہ ہر روز آخر میں دعا کروایا کرتے تھے اور سب دعا کرتے تھے، آج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کرے۔ اور یہی زندگی ہے، ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایکچولی آج بات ہوگی کہ جس زندگی کے پیچھے ہم اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور آسانیاں بانٹنا، یہ کہنا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جب یہ کرنے کی بات آتی ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ یہ آسانیاں کیسے بانٹی جاتی ہیں، ذرا یہ بتائیں ہمیں۔ جی ہاں جی بالکل جی، بہت شکریہ جی۔ آج جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو فی الاصل اللہ کی منشا اور اللہ کا ارادہ ہے۔ واہ واہ۔ اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رویے کو اس طرح استوار کریں۔ ٹھیک۔ ارشاد ربانی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں ہوں، واہ واہ واہ۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکلات ہوں۔ صحیح۔ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فی الاصل انسان کو آسانیاں ملیں۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ تمہارے لیے یہ ہے جہاں مشکلات ہوتی ہیں اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کی جو ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، اچھا اب وہ پازیٹیولی بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹیولی بھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے آسانی سے بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک۔
تو جتنا جتنا آپ اپنے سوشل رویے کے اندر اس چیز کو لے کے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ خود آپ کی اپنی زندگی پہ بھی آئے گا. اچھا اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں، اس کا غور سے دیکھیں تو آسانی اور مشکل فی الاصل ایک رویے کا نام ہے. بالکل صحیح. ایک ہی معاملہ، ایک ہی کیفیت، ایک ہی سچویشن ایک شخص کے لیے آسان ہے اور ایک کے لیے مشکل ہے. اچھا. تو اب جیسے جیسے آپ کی اپروچ میں ایک تبدیلی آتی ہے، اپروچ سے پوائنٹ آف ویو، آپ کی زندگی کے سوچنے کا انداز. دیکھیں اسی لیے حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے، ٹھیک، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تصوف خیال کی تصحیح کا نام ہے. اٹ از کریکشن آف تھاٹ. واہ واہ واہ، یعنی بہت اچھی بات. صوفی اس کو کہتے ہیں جس کی تھاٹ کریکٹڈ ہوتی ہے، پیوریفائڈ ہوتی ہے. ٹھیک. جب آپ کی سوچ راست ہو جاتی ہے، صحیح، آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. آپ کا بیٹھا ہونا کسی مجلس میں اہل مجلس کے لیے آسانیوں کا باعث ہوگا. کسی منصوبے، کسی پروجیکٹ، کسی زندگی کے مرحلے کا حصہ ہونا اس پروجیکٹ، اس منصوبے، اس مرحلے کی آسانی کا باعث ہوگا. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ آپ کے رویے سے اوریجنیٹ ہوگا. تو پرائمریلی بات آ جاتی ہے ہماری اپروچ کے اوپر. اپنی اپروچ کو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ سے آسانیوں کی توقع کرتے ہیں تو ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں بانٹنی ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں کرے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں. میں علامہ صاحب بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا اور انہوں نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو آسانیاں، مگر ہم یہاں پر اپنا رویہ جب دیکھتے ہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے بٹ وین اٹ کمز ٹو مخلوق ہم اس کے لیے مشکلات جتنی کریٹ کر سکتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ایکچولی جب ہم کسی کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ہماری اپنی زندگی مشکل میں آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے مفتی محمد فاروق القادری صاحب جو ہیں ان کے بھائی مرحوم محمد شکیل صاحب، ان کی وفات پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو ان کے غم میں صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرمائے. ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف جانا وہ جانا ہے انشاءاللہ العزیز. اور یہ بھی پیغام ہوتا ہے ہم سب کے لیے، ریمائنڈر ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور ہم نے بھی جو ہے ایک دن اسی راستے پر چل کر جانا ہے. بالکل. موضوع جو ہے وہ آج کا بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے. میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی بیسک جو ریزن ہے اور کہاں سے اس کو لینا چاہیے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ خالق کل پروردگار ہیں، بے شک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ ہمیں آزما سکے. ٹھیک. اور جو آزمائش کے راستے ہیں وہ پروردگار نے بتا دیے ہوئے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بے شک. تو پہلی بات تو یہ انسان ذہن میں رکھے کہ جو مصیبت اور بلا اور مشکل اور رکاوٹ ہے وہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہے، ٹھیک، جس سے فرار ممکن نہیں ہے. اچھا، اب جب آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو، ان بلاؤں کو رکھا ہے جس سے فرار ممکن، لا یمکن الفرار من حکومت دعا کمال و مولا کائنات، علی بن ابی طالب کے جملے، ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں. اب یہاں پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس نے خود انسان کو مبتلا بے آزمائش کیا، اسی پروردگار کی خواہش اور اسی پروردگار کا حکم اور اسی پروردگار کا دکھایا ہوا راستہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ان مشکلات میں جس سے فرار ممکن نہیں ہے اس کو آسان کرنے کے لیے مدد کریں. اس کا الگ سے پروردگار ریوارڈ دیتا ہے. ٹھیک. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے فرشتے. بالکل بالکل. پروردگار جو ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہی انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کسی کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھ دی ہیں. لیکن اب میرا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ میرا وظیفہ بنتا ہے کہ میں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار ان آزمائشوں میں میرے لیے آسانیاں پیدا کریں تو میں وسیلہ بن جاؤں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان دوسروں کے لیے جو اسی طرح سے آزمائش کے اندر مبتلا ہیں. اچھا، اب میں ایک بات عرض کروں گا یہاں پر کہ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ تو طے ہو گیا نا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، خداوند نے متعال نے دی ہوئی ہیں. بالکل. اچھا، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ایک آزمائش وہ بھی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے گناہوں کی وجہ سے کریٹ کر لیتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں پر جو آزمائشیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی شخص والنٹیئرلی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں
ان मुश्किलात को आसान करने की कोशिश करता है। खुदा चाहे तो कुन फयकून का मालिक है, वो कर सकता है। खुदा ने इसलिए इसको वसीला बनाया है ताकि जो उसकी आजमाइश है उसके साथ साथ मेरी भी आजमाइश है कि मैं अपने मोमिन भाई के लिए, मुसलमान भाई के लिए तकलीफ में देकर, मुश्किल में देकर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। अगर मैं खामोश रहता हूँ, मुजरमाना खामोशी गफलत जो है ना वो बरतता हूँ, तो उसका भी गुनाह मुझे मिलेगा। दूसरे मानों में मेरी अपनी भी आजमाइश होती है। तो मैं यूँ कहूँगा कि परवरदिगार ने दर हकीकत ये कायनात बनाई ही आजमाइश के लिए है, और यहाँ पर हमारे पास हर कदम पर जो आजमाइश है वो यही है कि मैं ये देखूं कि मैं किस तरह से मुफीद बन सकता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह। बेशक बेशक, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, हम जो रवैया देखते हैं लोगों का, जाहिर है हर इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी में आजमाइश है, मगर हमें रवैया ऐसा हो गया है कि हमें लोगों को तंग करके और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल करके मज़ा आता है, एंड वी डोंट केयर कि हमारे उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये क्या रवैया है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बात यह है कि हम शायद ये बात भूल जाते हैं कि जो भी हम अमाल कर रहे हैं ये हम अपने अकाउंट में कुछ जमा कर रहे हैं जिसको हमने फिर आगे फेस करना है। ठीक। देखिए, कोई भी इस कायनात में अमल इम्पैक्ट के बगैर नहीं रहता। ठीक। ये तवाज़ुन कायनात का तब भी कायम है कि जिस तरह का भी हम अमल करते हैं तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं ज़रूर मरतब होना है। आखिरत में तो होना ही है ना। वो तो है ही। वो अलग है। हाँ। वो तो जो सुप्रीम आला तरीन अदालत है जिस पे आके एक मुस्तकिल इंसाफ होना है, वो तो अपनी जगह पे है। इस कायनात के अंदर भी अगर अमाल के नताइज बरामद ना हों और कोई ना कोई अमल ऐसा हो जो नतीजे के बगैर रह जाए, तो ये कायनात तो उस पर कायम ही नहीं है। तम्मत कलिमत रब्बिक सिद्क़न व अदला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो सारा निज़ाम अक्यूरेसी और बैलेंस पे कायम है। सिद्क़ कहते हैं अक्यूरेसी को, और अदल कहते हैं बैलेंस को। तो जहाँ पे बैलेंस नहीं होगा तो फिर तो सारा इख्तिलाल पैदा हो जाएगा। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। यही वजह है जैसे ही रवैयों में हम मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात को दावत दे रहे होते हैं। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है। मेरे लिए हमने अप्रोच के अंदर इस्लाह लेके आनी है। अच्छा, अब ये जो मुश्किलात का मामला है ये बड़ा इसके काबिल गौर है, इसको बड़ा समझने की ज़रूरत है। देखें, ये जो मुश्किल होती है, हज़रत शाह अकबर मोइनुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि हर तकलीफ़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में एक लाठी है। अच्छा। जिसके ज़रिए वो अपने बंदों को हाँक के वहाँ ले आता है जहाँ वो लाना चाहता है। देखिए, इंसान एक जगह नहीं जाना चाहता। अच्छा, यानी अगर हमारी ज़िंदगियों में मुश्किल है तो हम उसके एहसानमंद हों कि वो हमें कहीं ना कहीं पहुँचा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपने मेरी बात कह दी है। देखें, हर मुश्किल फिल असल आसानी है। अच्छा, वो कैसे? जी, आप बताएं। वो इस तरह से आसानी है, हमने किसी जगह पहुंचना है, ठीक, और बगैर आजमाइश के पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल। वो आजमाइश ना होती तो आप उस मंजिल पे ना पहुंचते। वेरी ट्रू। हर बड़ी मंजिल, एक मारूफ फारसी की मसल है जिसका तर्जमा ये है, हर खजाने की देख के ऊपर सांप जरूर होता है। देखें, जितनी आपकी आला मंजिलें हैं, सही, उतने ही कठिन रास्ते हैं। सही। अब रास्ते का कठिन होना और मुश्किल होना बाईमाना आपके लिए आसानी है, ये आपको मंजिल तक पहुंचाने का वसीला है। बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, अभी तो ये गुफ्तगू का आगाज़ है, तो मुझे यकीन करें लुत्फ़ आना शुरू हो गया। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप, कुछ शोज़ या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। ये आसानियाँ जो हम लोगों की ज़िंदगियों में क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत होती है और हमें किस तरह से अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाती है, और वो मुश्किलात जो आने वाली होती हैं, ये ऑलरेडी होती हैं, वो किस तरह से दूर हो जाती हैं लोगों की ज़िंदगी में आसानी डाल कर और पैदा करके। ये हम इंशाल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आप लोगों के अपने कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे देखने वालों को जो है वो और हिम्मत मिले कि हमें पॉजिटिवली इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारनी है। रुकेंगे यहाँ पे एक वक्फे के लिए, वापस आएंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सोहणिया मेरिया सुन ले सदावां, सोहणिया मेरिया सुन ले सदावां, आका जी करदा मदीने में आवां, आका जी करदा मदीने में आवां, मेरे आका जी करदा मदीने में आवां। सोहणिया मेरिया सुन ले सदावां, सोहणिया मेरिया सुन ले सदावां, आका
جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے کول بہ کے سنا کن لا کے حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے کول بہ کے سنا کن لا کے صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں تینوں واسطہ زہرا دا پاواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں سنیا میریاں سن لے صداواں سنیا میریاں سن لے صداواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں حاجی کر دے گلاں جدوں آ کے میرے دل کی یہ حسرت تیری نا میرے دل کی یہ حسرت تیری نا تیرا ویکھا میں شہر مدینہ میرے دل دی یہ حسرت تیری نا تیرا ویکھا میں شہر مدینہ آقا در تے بلا سن میری صدا آقا در تے بلا سن میری صدا کتے رو رو کے میں مر نہ جاواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں سن لے سونے عرب دے ماہی سن لے سونے عرب دے ماہی میرے آقا نے عرشاں دے راہی سن لے سونے عرب دے ماہی میرے آقا نے عرشاں دے راہی تاجدار حرم کر دو نظر کرم تاجدار حرم کر دو نظر کرم افضل تیری ہون عطاواں آقا جی کردا مدینے میں آواں آقا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں رحمت رمضان رحمت رمضان خواتین و حضرات، اب اس وقت ہمیں ایک اور ہمارے اسپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو مدینے سے ابھی ہو کر آئیں، کل ہی واپسی ہوئی ہے ان کی، اور ہم نے کہا کہ وہ جو خوشبو محسوس، کیونکہ مدینہ جو ہے نا وہ محسوس کرنے کا نام ہے، جب آپ وہاں جاتے ہیں اس کی ہوا کو، اس کی خوشبو کو کا جو احساس ہے
تو ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ کل ہی آئے اور آج ہم نے انہیں دعوت دی اور وہ آ گئے. اعجاز چودھری صاحب جی, رہنما تحریک انصاف, السلام علیکم. ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹیز. آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو جلد از جلد بلائیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, بہت احسان ہے میرا. دل اداس تو ہوگا, ہاں دل چھوڑا ہے نا وہاں پر, کیونکہ جس وقت وہ کلام پڑھ رہے تھے نا تو میں نے وہ نمی محسوس کی اور میں خود اس چیز کو احساس کر سکتی ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کے آنا. بہت مشکل, بہت مشکل. میں بتا ہی نہیں سکتا کہ کس طرح جیسے دل گرفتہ ہوتا ہے آدمی, ایسی کیفیت سے گزرتا ہے. تو میں نے اس وقت جب میں وہاں پہنچا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ دھندلا نہ جائے جلوہ دلدار دیکھنا, اے چشم میں اشک بار ادب کا مقام. سبحان اللہ. وہاں تو جب آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں تو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جلوہ دھندلا نہیں جانا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں حاضری ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ سرمایہ انسان کا, اس سے بڑی کوئی دنیا کے اوپر چیز نہیں ہے. یہ وہاں جا کے اپنا گھر, اپنا ہر کوئی چیز یاد نہیں جاتی ہے, واپس آنے کو جی نہیں چاہتا, دل سب کچھ وہاں پہ وہیں رہ جاتا ہے. صحیح, وہیں رہ جاتا ہے. بس انشاءاللہ یعنی اس کی کمی کس طرح پوری کی جاتی ہے کہ بس اس کی یاد جو ہے وہ ہر وقت رہنی چاہیے اور ان کا اسوہ حسنہ یاد رہنا چاہیے. بنیادی طور پہ تو اصل میں جب یاد ہے تو اسی چیز کی یاد ہے, محبت تقاضا یہی کرتی ہے کہ جس سے آدمی ٹوٹ کے جسے چاہتا ہو پھر اس کی ہر بات کا خیال رکھے. تو صاحب آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, المیہ ہمارے آج کے معاشرے کا یہ ہے کہ اس میں اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. ہم لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اگر آسانی کریں گے تو ہماری اپنی زندگی آسان ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے اسوہ کامل کا تذکرہ کیا, جب دیکھتے ہیں تو آسانیاں ہی آسانیاں بانٹ رہے ہیں, تو یہ ہم ان کے امتی ہو کے کیوں نہیں یہ چیز اپناتے؟ بس میرا خیال ہے یہ ہمارا زندگی کا المیہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کو ہی جنت بنانے کا نسخہ موجود ہے, اس کے باوجود ہم اسوہ حسنہ کی طرف نہیں بڑھتے. اور کچھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو لذت سماعت ہے اور لذت کلام ہے اسی کے اندر ہم ہو کے رہ جاتے ہیں. اور جو اصل ان کا یعنی یہ تھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے, اور ساری دنیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو انہی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا تھا, بلکہ سب کے لیے. وہ تو انسانوں کے لیے, حیوانوں کے لیے, نباتات کے لیے, جمادات کے لیے, یعنی کہ ان کی جو تعریف و توصیف میں جتنا بھی لکھا گیا ہے صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا, وہ سب کے لیے بے پایاں تھا. اور ہماری بدقسمتی غالباً یہ ہے کہ ہم اصل اس پیغام اور روح کو نہیں سمجھتے ہیں. اور اگر جس دن کوئی یہ سمجھ لے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی دنیا کو جنت بنا پائے گا. کیا کہنے, بڑی خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب, آسانی کیسے پیدا کریں لوگوں کی زندگی میں, ذرا یہ نسخہ ہمیں بتائیے. ہاں جی بالکل, چودھری صاحب نے بھی اس طرح اشارہ فرمایا کہ آپ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ کا اسوہ ہے, وہ سب سے بڑا فارمولہ ہے, سب سے بڑا منہج ہے, سب سے بڑا راستہ ہے کہ آپ آسانیوں تک کیسے پہنچیں. اور حضور کی سیرت کا جامع ترین بیان قرآن مجید ہے. بے شک. اچھا, قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آسانیوں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. قرآن مجید کہتا ہے جس نے 2 کام کیے, اچھا, ہم اس کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے, آسانیوں تک پہنچنا بھی آسان کر دیں گے. واہ واہ واہ, 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ اچھا جی, 2 پہلی بات یہ ہے کہ من آتا, آپ اپنی ضرورت سے دوسرے کی ضرورت کو ضروری سمجھیں. صحیح, ترجیح دیں لوگوں کی ضرورتوں پہ. ٹھیک ہے, ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے بڑا سمجھیں. بالکل ٹھیک. اپنے پاس موجود وسائل کو دوسروں کے لیے مختص کریں. ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں, دوسروں کو عطا کریں. واتقا, اور تقوی اختیار کریں. تقوی کیا ہے؟ سادے الفاظ میں یہ ڈیوائن ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ڈسپلن میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. صحیح. اور جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کسی کے لیے ایذا کا باعث نہیں بنتے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک اور حدیث ہے, المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. ایک حدیث میں تو مسلمانوں کا ذکر ہے نا, ایک حدیث میں پاک میں یہ ہے
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے زبان سے انسانیت کو سلامتی پہنچے. بہت خوبصورت. آپ پھر اس طرح سے اس کا حق ادا کریں کیونکہ یہ آپ اس پہ احسان نہیں کرے, یہ آپ کی سے مراد میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ, اور تبھی ہماری زندگی آسان ہوگی. محمد بلال بٹ ہمارے پاس پیارا سا بچہ موجود ہے اور ایک خوبصورت نعت انشاءاللہ عطا ہوگی. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے, اور آپ سے پہلے خزاں دیدہ چمن تھا سارا, آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے, محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا
کہ سنہری جال آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ شہر مدینہ کیسا ہے؟ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے، در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ شہر مدینہ کیسا ہے؟ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ
بچھڑنا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے سر ان کے قدموں میں رکھ کر سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب میرے دونوں بھائیوں نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں مدینوں کی ہواؤں سے یہاں نہیں بیٹھنے دینا ہم وہاں اڑ اڑ کے بار بار جا رہے ہیں کیا کہنے سلامت رہے مجھے اتنا آج اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میرے دائیں جانب وہ ایک شخصیت جو ابھی کل مدینے کی ہواؤں کو محسوس کر کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے بائیں جانب وہ شخصیت ہیں جو خطیب حرم امام حسین علیہ السلام ہیں اور وہ ان کی روانگی ہے امام حسین علیہ السلام کے دربار میں تو انشاءاللہ کل آپ وہاں پر موجود ہوں گے ہماری طرف سے سلام پیش کیجیے گا تو میں اس وقت ایک تو رشک کر رہی ہوں آپ دونوں کے نصیبوں پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اسی طرح سے یہ خوش نصیبیاں قائم اور دائم ہیں اچھا پتہ چودھری صاحب میری بڑی کوشش ہے کہ میں دنیاوی لحاظ سے آپ سے کوئی سوال کروں مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہی کر دیتے ہیں کہ پھر میرا نہ آ جا کے وہیں پر میں مدینے میں ہی ابھی بس اسٹک ہوئی ہوئی ہوں مجھے بتائیے کہ رمضان ظاہر ہے کیسا ایکسپیرینس ہے ویسے تو آپ جاتے رہے ہیں پہلے بھی ہم شور مگر کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں وہاں پر روزے رکھنا افطاریاں کرنا ذرا وہ آپ کی زبانی سن ویسے میں تجھے جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں گیا ہی رمضان اچھا ماشاءاللہ حج کے علاوہ اور یہ کتنا آپ 4 مرتبہ میں گیا ہوں یہ چوتھا آپ کا رمضان وہاں پر اور میں وہاں پہ رمضان میں ہی جاتا ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے یہ واردات قلب ہے ہر آدمی کے اوپر ایک اپنی اپنی گزرتی ہوگی ہماری تو اس طرح گزری ہائے صدقے واہ 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 اب تک یعنی حضور کی محبت اور وہاں پر دل رہ گیا ہوا کوئی متبادل انسان کی زندگی میں ان سے محبت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی کل سرمایہ کل کا کل سرمایہ حضور کی محبت میں جتنا دیر مدینہ رہا آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوئی تھی کیا کہنے اور جتنا دیر مکہ رہا پوری کوشش کی لیکن آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آئے مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ بارہلا وہاں جاتا ہوں تو کیفیت ہی بدل جاتی صحیح یعنی ایک رحمت ہے اور دل وہاں پر جا کے تو یوں جم جاتا ہے اور اللہ کے حضور مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آج میں عروج ایک مطالعہ کر رہا تھا جی تو میں تھوڑی سی بات صاحبان علم بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا رب جتنی ہم سے محبت کرتا ہے اس کا کچھ عالم ہی اور ہے بالکل میں پڑھ رہا تھا کہ جب فرعون جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی جب وہ غرق ہو رہا تھا تو وہ یعنی مختلف کلمات اپنے منہ سے کہہ رہا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے منہ کے اندر کچھ ڈالا کہ کہیں یہ آخری وقت مرتے دم اللہ سے کوئی رحم نہ مانگ لے اور اس روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جبریل اگر وہ کہ جس نے انا ربکم الاعلی کہا مجھ سے ایک مرتبہ توبہ کر لیتا اور وہ مانگ لیتا مجھ سے مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی تو میں بالکل تیار بیٹھا تھا کہ اس کے منہ سے نکلے اور میں معاف کروں چنانچہ یہ دو یعنی مسلمان کے لیے اس قدر بڑی نعمتیں ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی یاد ستاتی ہے تو رو دیتا ہوں میرا تو سارا کچھ ہی پورا ہو جاتا ہے اور رب کے حضور جاتے ہیں اس میں بھی میں اپنی ایک کوتاہی کا ضرور ذکر کرتا ہوں ہم سب جاتے ہیں وہاں پہ میں نے اس دفعہ جو دیکھا تو میرا بڑا ملول ہو جاتا تھا
यानी काबतुल्लाह को हम अकब में रख के अपनी सेल्फी हाय 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 हाय। मेरा यानी मैं किसी को मना नहीं कर सकता। सही, मगर लेकिन आपका दिल करता है। मैंने कहा कि जब मैं अपने मुल्क जाऊंगा तो ये अपने दोस्तों से तो ये बात करूंगा कि आप जाते हैं और सामने अल्लाह का घर है और आप किस काम के लिए उसको अकब में रखते हैं और अपना चेहरा सामने रख के सेल्फी बना लेते हैं। चुनाचे आपने कहा ना अभी कि आज का मौजू है कोई जो आसानियाँ इंसान की ज़िंदगी में हैं, ये जो कूलु लिन्नास से हुस्ना है, ये लोगों से अच्छी बात करना है। आपने फरमाया तबस्सुम है, ये है असल में मैं तो समझता हूँ कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, वो जो मौइज़ा हसना है वो नापैद हो गया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि लोग उसकी तरफ वापस आ जाएं। हम सियासत में हैं, इतनी तल्ख बात करते हैं, इतनी गलत बात करते हैं अपने मुकाबिल को पछाड़ने के लिए कि मुझे तो खौफ आना शुरू हो जाता है अपने रब से कि अपने की हुई बातों का ये सारी ज़ुबान, ये सारे होंठ, ये गवाह बना के खड़े कर दिए जाएंगे। तो मैं तो ये चूँकि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है तो अपने रब से मग़फ़िरत भी मांगते हैं और उससे गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं। और यही आसानियाँ हैं कि अगर हम ये पैगाम लोगों को पहुंचा सकें तो यही सबसे बड़ी जॉर्ज साहब, जिस तरह से अलामा साहब ने कहा ना कि बहुत सारी मुश्किलात हुकूमत तक, मैं वैसे माफ़ी मांग लूँ, मैं इससे ज़ब्त नहीं होता। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने देखने और सुनने वालों से कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है मुझसे ज़ब्त नहीं हो सकता। बिलाल पढ़ रहे थे या वो बच्चे पढ़ रहे थे, ये मुझसे नहीं ज़ब्त होता। और इसको कौन किस तरह बयान करेगा मेरे बारे में, इसके मैं माज़रत था। मैं एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? कोई आप प्री प्लान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि माशाल्लाह आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, कि आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, वहाँ की फ़ज़ा को देखा, वहाँ की रूहानियत को देखा, तो मैं और फिर ये मौजू भी आज जो है ना आसानियाँ पैदा करना है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हर कोई मदीना नहीं जा सकता, क्या हम उस माहौल को यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते? और वो रियासत मदीना कब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है ना वो ये देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूं, कब आसानियाँ पैदा होंगी? थोड़ा सा अगर कमाल आपने बात कर दी है, कमाल बात कर दी है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये तो मुल्क की मदीने वाले के नाम पे हासिल किया गया, इसमें तो कोई दो आरा ही नहीं है। बेशक। अच्छा, अब 72 बरस बाद कोई हुक्मरान इस काबिल हुआ है जो ये अपने मुंह से कह रहा है कि हम मदीना जैसी बस्ती बनाना चाहते हैं, कह रहा है, तो मैं तो उसके साथ होना अपने लिए दुनिया और आखिरत में निजात का सबब बनूंगा। मैं कहूंगा अपने रब से, अपने अमाल के वजह से कि मैं उसके साथ इस तरह था कि जिस दिन वो हुक्मरान बना था उसने कहा मैं मदीना जैसी रियासत बना। साहब, ज़िंदगी में हम जिन लोगों की कोशिश, हमारी जो अच्छी सिफ्त रखते हैं, कोशिश होती है आसानियाँ, मगर कई दफ़ा आसानी दे के भी आपके खाते में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, और वो जो एक होता है सिनेरियो, उस हवाले से क्या फरमाएगा? जी हाँ जी, बिल्कुल। इसमें बड़ी बुनियादी बात यह है कि आसानियाँ बांटते वक्त हमें बेलौस और बेगर्ज होना चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस। ये बड़ी बुनियादी चीज़ अच्छा। है। खुद गर्जी पर मबनी आसानियाँ बांटना खुद मुश्किलें पैदा करने के मुतरादिफ अच्छा, ये भी मुश्किल है। उसकी वजह यह है जब आप अपनी आसानियों का हदफ पहले से मुतय्यन कर लें और उसकी समरवरी की तवक्कुआत पहले से कायम कर लें, तो ये शीशे का माल किसी वक्त भी मसमार हो सकता है। तो आपका मकसूद क्या है? आपका मकसूद अल्लाह की रज़ा, व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, बेशक, कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ा जो है बंदा मोमिन की मंजिल है। बिल्कुल। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए आसानियाँ बांटते हैं, देखिए मसला ये है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, आसानियाँ बांटना मेरा मनसब है, ये मुझे काम सौंपा गया है, ये मैंने करना है, जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं करना कि मुझे आसानियाँ मिलेंगी। सांस लेना ज़रूरी है कि मैंने ज़िंदा रहना है। सही। तो बऐन ही आसानियाँ बांटना इंसान होने के नाते, अल्लाह का बंदा होने के नाते मेरा एक बुनियादी वजीफ़ा है। बिल्कुल सही। अगर मैं इसको अदा नहीं करता तो मैं एक बहुत बड़ी कोताही का इर्तिकाब कर रहा हूँ। अच्छा। देखें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में है कि किसी ने आपके रास्ते में कांटे फैला दिए, तो आपने फरमाया इनको उठा दो, रास्ता साफ करो। अगर कांटों के मुकाबले कांटे ही फैलाए गए तो तमाम दुनिया कांटों से भर जाएगी। बिल्कुल। कुरान मजीद में इत्तफा सय्या बिल्लती है या अक्सन, तुमसे जो बुराई करे उसका अजाला बुराई से नहीं अच्छाई से करो। खून धोने के लिए पानी चाहिए, खून खून से नहीं धुलता, उससे और आलूदगी फैलेगी।
تو آپ جب برائی کا ازالہ بھی اچھائی سے کرنے کا حکم ہے، یہ براہ راست آیہ قرآنی ہے، صحیح، تو آپ تصور کریں آسانیاں بانٹتے ہوئے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی آسانیاں ہی ملیں؟ تو آپ کی بات تو سے بیلوسیت بڑی ضروری ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آئی بات کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ بھی آسانی کریں، اس کے ساتھ بھی اچھا کریں. اس کے ساتھ بھی اب اچھا اگلا حصہ قرآن مجید کا یہ ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، اب دیکھیں قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، کیا ایتھکس ہے، کیا موریلٹی ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اب تم اس سے آسانی کرو گے تو جو تمہارا بڑا شدید دشمن ہے تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. فارمولہ بتایا جا رہا ہے. کیا کہنے، یہ جو ہماری سوشل آپ آسانی فرکشنز ہیں، کرو گے تو جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا. کیا یعنی ہماری جو سوشل فرکشنز ہیں ان کو ہم ریموو کیسے کر سکتے ہیں، صحیح. اس کا بڑا واضح راستہ قرآن مجید نے دے دیا. تو آسانیاں بانٹنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے، ہم نے اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہے. بھائی جب ہم اعلیٰ ظرفی کی بات کرتے ہیں، علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ میرے لیے میں اس واقعے کو بیان کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی کہ امام علیہ السلام کے پاس حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل آتا ہے، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو شربت پلاتے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں لگتا ہے مولا آپ نے پہچانا نہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھول کیسے سکتے ہیں. امام حسن کا انتقال ہوا تو آپ کے مخالفین رو پڑے کہ یہ استقامت کا کوہ گراں تھے، برداشت کا کوہ گراں تھے، ہمیں نے کون سی اذیت نہیں دی اور ان سے سوائے دعاؤں کا ہمیں کچھ نہیں ملا. بالکل. میں ائمہ معصومین کی زندگی سے کچھ واقعات. اچھا میں دو باتیں جو ہے نا، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ بہت فاسٹ آگے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں میں آج سلو ہوں، میں پیچھے کھڑا رہا ہوں. بالکل فاسٹ آگے نہیں نکلتے آپ، مجھے بیچ میں جو ہے نا وہ کودنے کی عادت نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا پاس کر کے ساتھ بات کر لیں. میں چوری صاحب نے بہت پیارا تجزیہ پیش کیا، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ لوہا تب تک لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا جب تک دستہ لکڑی کا نہ ہو. اللہ کرے کہ اس لوہے کو مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے کوئی مسلمان دستہ نہ ملے، خدا کرے کہ مسلمان اس کلہاڑی کے دستے نہ بنے، تاکہ جو ہے نا انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو لکڑی کی طرح نہ کاٹ سکے دشمن انشاءاللہ. نمبر دو جو ہے بہت پیاری بات ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی یا ظلم کیا، کیا میں اس کے ساتھ نیکی کروں؟ یہاں پر جو ہے نا میں اس سے تھوڑا آگے بھی جانا چاہوں گا، جو معاشرے کی مشکلات بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے. اچھا if he or she is a deserving then doesn't matter اس کا سٹیٹس کیا ہے. یہاں پر یہ نہیں جس نے زیادتی کی لوگوں کہ میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کروں کہ میں اپنا میرا ایک ذاتی زندگی کا واقعہ ہے اور یہ 30 سال پرانا واقعہ ہے. ہم لوگ ایک دفعہ جا رہے تھے اور یہ خانے وال کا جنکشن آتا ہے تو وہاں پر گاڑی رکتی ہے، ٹرین پہ جا رہے تھے تو ٹرین جب وہاں پر رکی تو ایک شخص آیا مانگنے کے لیے. اچھا اس کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے. اچھا اس نے آ کر کہا جی کچھ اللہ کے نام پر دے دو. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے برابر والے نے کہا یہ نشئی ہے، اس کو نہیں دینا. صحیح. میں نے کہا اچھا نشہ کرتا ہے؟ ہاں. میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چل کے اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ریڑھی والے کے پاس لے گیا، میں نے کہا اس کو کھانا دے دو. جب اس نے کھانا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ شاید وہ 2 دن سے بھوکا تھا. اگر اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر 2 دن اس کو اور کھانا نہیں ملتا مر جاتا وہ بندہ. بھائی وہ نشہ کرتا ہے لیکن ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا بلا کہا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، لیکن کیا اب وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے؟ ہم خود سے جج کر لیتے ہیں. اگر وہ مستحق ہیں اور میں خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں تو یہاں پر جو دینے والے ہوتے ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. آج دنیا کے اندر نا ویسٹرن سوسائٹی میں بالخصوص کریڈٹ جو ہے نا بڑا مہم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈو سم تھنگ دیٹ یور کریڈٹ ول بی سیف اور ہائی. اس پر بڑا اتراتے ہیں. وہ کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھا ہوتا ہے، جیب میں روپیہ نہیں ہوتا، کریڈٹ کارڈ لو جی چارج کر لو. میں کہتا ہوں بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنا کریڈٹ بناؤ. تم اپنا کریڈٹ خدا کی بارگاہ میں خراب کر بیٹھتے ہو. یہ غریبوں کا بھلا کر کے کریڈٹ بناؤ اور پھر اتراتے پھرو. خدا کہتا ہے میرے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، تمہیں بینک پر اتنا اعتماد ہے، اس کے کریڈٹ پر اتنا اعتماد ہے، 1 منٹ لگاتے ہو تمہیں اپنے رب کے کریڈٹ کارڈ اس کے خزانوں کا کریڈٹ بنواؤ اور پھر دنیا میں جو وہاں پر پھیلاتے چلے جاؤ. کیا کہنے، بڑی خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات کہ وہ جو کریڈٹ ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم بنانا شروع کر دیں اور وہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. اس دنیا میں بھی فائدے اور آخرت میں بھی فائدے. رکیں گے جی کوئکلی بریک کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے. فائنل میسیجز ہم لیں گے اور آپ کی کالز بھی آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ بے
تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، اور یہ کہیں خام یہ یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، سلامت رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے ایسی عقیدت آپ کے دل میں ڈالی ہے، سلامت رہو، بہت اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چودھری صاحب کابیر کی جو اس وقت فیلنگز ہیں ان کو سمجھتے ہوئے میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ چودھری صاحب آپ کے اوپر میں جو محسوس کر رہی ہوں خاص عطا ہے، کیونکہ ایسے ہی آنکھوں سے آنسو نہیں آ جاتے۔ یہ جب نظر کرم ہوتی ہے نا، اس دن مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک شخص ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ اربوں پتی ہے، مگر وہ خود سے بالکل معمولی لباس اور اپنے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کا اور وہ لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے اس کی ذات پہ کہ جب بھی ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، چھل چھل اس کی آنکھوں سے آنسو۔ تو یہ نظر کرم ہے، یہ عطا ہے۔ چودھری صاحب آخر میں اچھا ایک سوال پرسنل سا ہے، مگر اپنے لیے کیا مانگا آپ نے؟ میں نے صرف محبت مانگی۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔
یہ بھی معرفت کی بات ہے. سبحان اللہ. آخر میں وظیفہ جی یہ ہے تمام فکروں سے آزادی کے لیے قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی 129 حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ سب سے بڑے تخت کا مالک ہے. تو اپنی ساری جو مشکلات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کریں، پھر دیکھیں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں. اور آج ہر بات میں آسانی کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اگر آپ کی جو وظیفہ ہے آج کا یہ پہلے دعا ہو گئی، اور وظیفہ جو ہے اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح سے آپ پریشان ہیں کسی چیز کے نہیں مل رہی، گم ہو گئی ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 کو آپ نے ہر روز 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا. اور دعا ہماری یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ کی ہوئی ہے نا، اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں دیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرے. اب ہم سنیں گے جی قصیدہ غوثیہ پاک، اس کے بعد اسی میں اسماء الحسنہ، اور پھر میں علامہ صاحب سے دعا کی کروں گی. جی قصیدہ غوثیہ پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس
قصص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین الہی بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طہ وقرآن العظیم یا من یقدر حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رادق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا قیوم یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص محمد شکیل مرحوم، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ پروردگار اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو سازشیں کرنے والے ہیں اگر قابل ہدایت ہیں ہدایت فرما، وَإِلَّا نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم تمام تر مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جن کے دلوں میں جو جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور یا رحیم، یا کریم یا غفار، یا ستار یا حی یا قیوم، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں باقی ماندہ ماہ مبارک کے ایام سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساڈا جو پیشوائے، ساڈا جو پیشوائے، وہ حسین بادشاہ زمانے دا شہنشاہ، وہ حسین بادشاہ۔ ساڈا جو پیشوائے، ساڈا جو پیشوائے، وہ حسین بادشاہ زمانے دا شہنشاہ، وہ حسین بادشاہ۔ ساڈا جو پیشوائے، نانے دا روزہ چھڈیا وچ کربلا دے آیا، روزہ چھڈیا وچ کربلا دے آیا، کربل دے ٹپیاں تے شبیر ڈیرا لایا، کربل دے ٹپیاں تے شبیر ڈیرا لایا، کروا دے جو وفائے، کروا حسین بادشاہ زمانے دا شہنشاہ، او حسین بادشاہ۔ ساڈا جو پیشوائے، کائنات نالوں وکھری سیداں دی ہے کہانی، کائنات نالوں وکھری سیداں دی ہے کہانی، محشر تیاد رہسی شبیر دی جوانی، محشر تیاد رہسی شبیر دی جوانی، اسلام دی بقائے، اسلام دی بقائے، وہ حسین بادشاہ زمانے دا شہنشاہ، وہ حسین بادشاہ۔ ساڈا جو پیشوائے، پنج تن دی جو محبت